अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर वीडियो का दौरा है और ऑडियो का दौरा है। ऑडियो और वीडियो दोनों की सहूलत जो है वो कौम को फराहम की जा रही है। जिन लोगों को ऑडियो की ज़रूरत थी उनको दो अक़सात के अंदर ऑडियोज़ फराहम की गई। ये ऑडियोज़ जो हैं ये वज़ीर आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग्स हैं। इसका मतलब हो गया कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वो टोटल का टोटल बग्ड है। मैंने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन वो कोई हैकर शाप जो हैं वो इंडी शेल हैं। मैंने कुछ लोगों का ख्याल आया कि वो इंडी शेल नहीं है बल्कि वो है इन दिस हेल। अगर उसको उनकी ज़ुबान के अंदर पढ़ा जाए तो वो कहता मैं हेल क्रिएट कर दूँगा। तो इस वक्त जो था वो जो इतलात हैं वो यही हैं कि वो साहब जो हैं जो भी हैं वो कराची में एक ऐसे अदारे के साथ मुंसलिक हैं जिसका मतलब कि हाँ वो जाली डिग्रियों की वजह से और फिर वो एक उसकी वजह से उनका एक नाम आता है। वो दुनिया भर के अंदर जाली डिग्रियां बेचने में फड़े गए थे रंगे हथों। अमेरिका में उनके वाइस चेयरमैन को सज़ा हुई थी। तो वो वाला महकमा इन्वॉल्व है और इस वक्त जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं या जिनके राब्ते हैं उन्होंने बता दिया है कि उन साहब को वहाँ से फड़ कता गया है और उनसे ये ट्वीट करवाई गई कि जनाब अब मैं कुछ रिलीज़ करने नहीं मैसेज रिलीज़ करवाया गया ब्लैक वेब के ऊपर। ब्लैक वेब के बारे में तलत हुसैन साहब ने फरमाया कि ये वो गंदा मोहल्ला है जो हर शहर में होता है और कोई भी शरीफ आदमी इसका जिक्र करना मुनासिब ख्याल नहीं करता। मेरा ख्याल है कि ब्लैक वेब का या डार्क वेब का जो है जो भी कंसेप्ट है, पैरेलल वेब का जो भी कंसेप्ट है, मतलब चोरी का माल यहाँ पे बिकता है, किसी का डाटा चोरी करके यहाँ पे बेच दिया, किसी की जाली वीडियोज़ बेच दी। हमें इसका तज़किरा बहुत पहले मिला था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उस वक्त इसका तज़किरा आया जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने बताया कि वो जो इमरान पकड़ा गया था, ठीक है ना, वो बच्ची को रेप करने वाला कसूर के अंदर, वो जो बच्चों की वीडियोस बनाता था वो ब्लैक वेब के ऊपर फ़रोख्त करता था। ज़ाहिर है फिर एग्जेजरेशन करनी थी ना, जिस तरह उन्होंने उसके 68 अकाउंट निकाल मारे थे जिसके अंदर उसको ज़र मुबादला बाहर से आता था और फिर 168 साबित कर दिए थे। एक साहब ने और ने वो बेचारे आजकल ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उन्होंने तो 165 या 168 निकाल मारे थे। तो ज़ाहिर है वो सारे फेक थे और झूठ था सब कुछ। बेसिक थी वो एक रेप की वारदात थी और जिसके नतीजे के अंदर वो बच्ची जाँ बहक हो गई और उस कातिल को पकड़ा जाना चाहिए था। उसको एग्जेजरेट करके और उसको मतलब कि बहुत बड़ा दिखा के और बड़ा वेल कनेक्टेड दिखा के बेसिकली मलाइन करना था उस वक्त की सूबाई हुकूमत को, जिसके सरबराह थे शहबाज शरीफ अल मारूफ चाचू जो थे वो उस सरबराह थे, उनको मलाइन किया जाना मकसूद था। बहरहाल पुलिस, पंजाब पुलिस को सलूट बनता है कि उन्होंने बड़ी बहादुरी और बड़ी बारीक बीनी के साथ उस मुलज़म को पकड़ा था। तो उस वक्त ये ब्लैक वेब का जिक्र या डार्क वेब का जिक्र आया था। ये डार्क वेब जो है ये गंदा मोहल्ला नहीं है, ठीक है। ये अब ये कहा जाता है कि ये www से यानी वर्ल्ड वाइड वेब से ज़्यादा बड़ा हो चुका हुआ है। दुनिया भर के अंदर जितनी भी इलीगल ट्रांजैक्शन ट्रेड्स होती हैं, ये तो एक पहलू है ना कि आप कोई वीडियो या ऑडियो वहाँ पे बेचने के लिए डाल दें, वहाँ पे स्मगलर्स आपस में नेगोशिएट करते हैं, वहाँ पे ब्लैक करने वाले जो चीज़ों को कीमतें बढ़ाने और कम करने वाले आपस में एक दूसरे के साथ अलाइंसेस बनाते हैं और उन अलाइंसेस के नतीजे के अंदर जो है वो लोगों की अवाम नास की इस पूरा अर्ज़ पे रहने वालों की ज़िंदगी अज़ाब करते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके ऊपर तो सारी चीज़ें रेगुलेटेड और मॉनिटर होती हैं, वहाँ पे ये नहीं होता, वहाँ पे ये पाबंदी नहीं है, तो नतीजे के तौर पे खुल खेलने का मौका मिलता है। ऑडियोज़ की बात हमने कर दी। 2 ऑडियोज़ आ चुकी हैं। एक ऑडियो जो है वो बज़ाहिर PMLN को मलाइन करने के लिए की गई, जो उसके हक़ में गई।
جو توقیر شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی سرخرو ہو کے اس میں سے نکلے کہ وہ پرائم منسٹر کو لیگل ایڈوائز کر رہے ہیں اور فیئر اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل راستہ بتا رہے ہیں. اور اعظم خان صاحب جو تھے وہ ثابت ہوئے. میں کے پی کے سے آنے والے افسروں کی اپروچ ٹورڈز نیشنل انٹرسٹ یہی ہوتی ہے. میں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں لیکن ہمیں بہت انٹریکشن کرنے کا موقع ہوا. وابڈا ہاؤس تو لاہور میں ہی ہے نا, تو وہاں پہ جو افسر کے پی کے سے تھے اور کے پی کے کی میجورٹی تھی, کیونکہ ان کو جعلی طریقے سے بھرتی کیا ہوا تھا. انجینئرنگ کالج پشاور کے اندر جتنے بھی لوگ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے ان سب کو غلام اسحاق خان نے اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے 17ویں گریڈ کے. تو وہ جو پھر وہ انہوں نے گریجویشن کی, گریجویشن کے بعد وہ بھرتی ہوئے. بھرتی ہونے کے بعد انہوں نے پوری سروس گزاری. مطلب کہ بچے کو گریجویشن کے بعد اس وقت کا وہ ایم اے کے برابر ہی تھا نا, ایف ایس سی کے بعد 4 سال ہوتا تھا. 4 سال 16 سال کی ایجوکیشن کے اگلے دن وہ مطلب کہ جوائننگ کر لی انہوں نے. اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو پیچھے تھا. یہی حال پی ٹی وی کا تھا. کوثر نیازی صاحب نے جو تھا وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے والے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تک کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے تھے. وہ پھر پروڈیوسر بنے تو پھر وہ چلتے چلتے انہوں نے 40 42 45 48 سال تک ادارے کو سرو کیا. تو یوں اداروں کے اندر جو ہے وہ لوگ ٹھونسے جاتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی بھی سوشل میڈیا پہ یہی کر رہی ہے. تو خیر یہ اپروچ ہمیں وہاں سے بھی ان سے کے منہ سے بھی ملا کرتی تھی. جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی تھی تو وہ ای تئی پھیرتے تھے. تو یہ بھی اعظم خان صاحب بھی ای تئی پھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح وہ بتائے بجائے اس کے پرائم منسٹر کو کہ سر ایسا نہ کریں, یہ غیر قانونی کام ہے. وہ اس کو طریقے بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ بلائیں. تو وہ آڈیو آ گئی. تو اعظم خان صاحب رگڑے گئے ہیں. ان کے خلاف کچھ نہیں ہونا. وہ غلام اسحاق خان کی جو لیگیسی ہے اس لیگیسی کے وارث ہیں, اور وہ لیگیسی ہماری بیوروکریسی میں, ہماری ایڈمنسٹریشن میں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کا بھی کچھ نہیں ہونا. لیکن یہ 2 آڈیوز آ گئی ہیں. اب کسی تیسری ویڈیو کا بھی تذکرہ ہے. میں آپ کو کس دن بتاؤں گا وہ ویڈیو کیا ہے اور جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ویڈیو کیا ہے. اور دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ فریقین میں سے کسی نے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اس میں فریق جو ہے جناب عمران خان صاحب ہے, اور دوسرے جو ہیں وہ آر شہزاد صاحب نے کر دیا ہے ٹویٹ. وہ کوئی کرنل صاحب کے صاحبزادے ہیں, کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کیا کرتے تھے. بہت ینگر ایج کے اندر ان کو جاب دے دی گئی تھی. تو وہ ہے جی. تو یہ 2 جو اس ویڈیو کا بڑا تذکرہ ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ریلیز نہ کی جائے کہ اس سے مزید گند پڑے گا. گند تو اس سے نہیں پڑے گا. پہلے جو گند پڑ چکا ہے وہ کم ہے. گند تو اس سے نہیں پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے عمران احمد خان نیازی بوسٹر ضرور لیں گے اور کہیں گے کہ دیکھا پرا تھوڑا 70 سال دی عمر وچ بھی جوان ہے. یہ بشرم لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا, جو یوتیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہے, وہ یہی کہیں گے نا آگے سے. مطلب کہ میرا مطلب ہے کہ وہ اس کو اس سے اس طرح حز اٹھاتے ہیں. جب یہ آڈیو آئی, آخری بات, جب یہ آڈیو آئی تو آڈیو کے آتے ہی صدیق للی جو ہے, جس کے اندر بیپر جو ہے وہ انسسٹ کرتی ہے کہ للی کے اوپر پیش لگایا جائے, لیکن میں نہیں, وہ صدیق للی یہ بیپر کا دیا ہوا نام ہے, میں ادارہ لے رہا ہوں. تو صدیق للی صاحب نے بتایا کہ جناب ان کو 5 ارب روپے کی آفر ہو گئی ہے, جبکہ ہم نے جب کھول کے دیکھا تو جو اس نیچے اس نے قیمت لکھی ہوئی تھی وہ جتنے بٹ کوائن لکھے ہوئے تھے, بٹ کوائن کے آج کی ریٹ ہم نے پتہ کیے تو وہ 4 کروڑ روپے بنتے تھے. تو وہ 5 ارب روپے آفر کیا گیا ہے اس ڈیٹے کے لیے. مطلب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہاں سے لیا. اب مسئلہ یہ ہے, ذرائع کہہ کے تو جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ہے, اور اگر ان کے بقول اس میں شہباز شریف صاحب کی بے عزتی کا کوئی پہلو نکلتا ہے اور وہ اپروچ کر رہی ہے,
تو للی صاحب جو ہیں اور یہ بائی دا وے یہ للی والی بات نا اس کے بعد پی ٹی آئی کے تمام پیڈ ٹرول اور ڈیوٹی پر لگے ہوئے صحافی جو ہے نا انہوں نے ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنے اپنے آئی ڈی سے اس کو رپیٹ کرنا شروع کر دیا. پہلے للی کی میری نظر سے گزری, پھر میں نے دیکھا کہ سارے ہی پی ٹی آئی والے جو پی ٹی آئی کے پیڈ جو ٹرولز ہیں جن کو آج کل ملک ریاض جو ہے وہ پیمنٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی, وہ جو ہیں وہ اس کام کے اوپر لگ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان پی ٹی آئی والے للی صحافیوں یا للی کو گالی نہیں ہے, میرا مطلب کہ یہ للی ایک ذات ہے, مطلب کہ جس طرح اردو لاہور میں محاورہ ہے کہ میں کو للیاں نا بال, مطلب تھوڑا جا معاشرے کا نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے. تو للی جو صحافی صاحبان یا للی پیڈ ٹرولز جو ہیں انہوں نے جب ٹویٹ کرنا شروع کی تو میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ ان سے سوال پوچھا جائے کہ بھائی جان حکومت پاکستان نے آفر کی ہے اس کو جو کہ ڈیٹا بیچنا چاہ رہا, ٹھیک ہو گیا. اب یا تو آپ آفر کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا آفر وصول کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو آفر کرنے والوں کے ساتھ تو آپ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ آفر وصول کرنے والے کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیں مجرم اصل میں اس پورے سلسلے کے. تو للی کو پھاڑ کے بس پھڑنا ہی ہے, جو جتر نہیں مارنے, پھڑنا ہی ہے. انہوں کہنا ماما دس دل کو خبر کتوں آئی, تو وہ ملزم ہے. لیکن ہمارے اس ولاگ سے یا اس تجویز سے پہلے ہی پتہ چلا کہ وہ ایگزیکٹلی اس ملزم تک پہنچ چکے ہیں, بلکہ اس ملزم کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی والے ملزم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے اور اب اس نے کہا ہے کہ میں مزید کچھ ریلیز نہیں کروں گا. وہ جس طرح پرائیویٹ نمبر سے کال آنے والوں کا بھی جو ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں مبینہ طور پہ جعلی دھمکیاں, انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے دوسری طرف ایک دوست بٹھا کے اور اس کا نمبر جو تھا وہ پرائیویٹ نمبر کے نام سے کر کے, حالانکہ جہاں پہ پرائیویٹ نمبر اصل پرائیویٹ نمبر ہوتا ہے نا, بڑے تجربے نے ہیں, اصل پرائیویٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا, وہ آئی ڈی والی جگہ پہ نہیں ہوتا, وہ کہیں اور پہ پرائیویٹ نمبر لکھا ہوا آتا ہے. تو اصل پرائیویٹ نمبر جو ہے وہ اور طرح سے ہوتا ہے. لیکن انہوں نے یہ ڈرامے کرنے شروع کیے, پھر جن کے خلاف یہ کیمپین کر رہے تھے انہوں نے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کرنے شروع کر دیے, پھر معافیاں مانگنیاں شروع ہو گئے. تو یہ بہرحال ایک اپنی طرف سے ہے, لیکن چونکہ وہ جھوٹ کی شدت میں بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولیں کہ جو ہے وہ سچ لگنے لگے, تو پھر یہی ہوتا ہے. بس یہ آپ نے پوچھنا ضرور ہے کہ اگر یہ حکومت پاکستان نے خریدنے کی کوشش کی ہے تو تسی کدھر ہسو, تسی کڑی والے والا سو یا منڈے والے والا سو. اب تک کیونکہ دیکھیں ویڈیو کے اندر تو دونوں لڑکے ہیں, دونوں لڑکی کوئی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.